السلام علیکم ورحمۃ اللہ تہ ساروی وچمت اوتر اخ سہ ویڈیو اخ یس ایف بی ایس پہ وائرل گومت اور سہ ایک پیجن کورمت اپلوڈ تت پیجس ناو آج تک اور تم تت ویڈیوس پہ کیپشن دتمت کشمیر کا پہلا ایتھیسٹ اور مرزائی اور یم سات سہ ویڈیو وچ تو گئی واریاہ زیادہ شاک کہ اس بلال صوب رات تام اس سۭتۍ اوس آسان اور یہ کر بنیو ایتھیسٹ اور یہ کر بنیو مرزائی اسی چھنہ امیُک خبرٕے اور اس لیے کور اس بلال صوب یور انوائٹ اس بلال صوبس خاطر کی سوالات انمت گۄڈنیُک سوال بلال صوبس خاطر کیا بلال صوب تُہۍ چھوا بنیومت ایتھیسٹ تۄہہِ کیازِ ووٚنوٕ تتھ ویڈیوس اندر بہٕ چھُس بنیومت ایتھیسٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ ریتس مز اوترائے اخ سکالر اسلامک سکالر سینس گامس وادل پورس مز اس بڑگم ڈسٹرکٹ کا گام چلو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں. تو انہوں نے اپنے جمعہ خطبے کے دوران یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کن فیکون کا اختیار دیتا ہے. پھر جب انہوں نے جمعہ خطبہ ختم کیا میں نے ان سے کوشچن کیا کہ آپ نے یہ بات کس بنا پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کن فیکون کا اختیار دیا ہے. ان کے پاس شیخ عبدالقادر جیلانی بقول ان کے ایک کتاب تھی. شیخ عبدالقادر جیلانی کی ایک کتاب تھی غالباً مجھے اس وقت یہ نام یاد نہیں ہے بہجت الاسرار ہو سکتا ہو یہ میرا ظن ہے یہ میرا گمان ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ بھی اپنے ولیوں کو کن فیکون کا اختیار دیا ہے. تو میں نے جب ان کو کوشچن کیا تو اسی دوران مجھے لگا وہ مجھے موٹیویٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈسکشن ہے لیکن انہوں نے بدقسمتی سے 13 منٹ کی کلپ چلائی اپنی فہم کے لیے اور مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے. اور اس کو لگا جو میں اس دوران اس گفتگو کے دوران اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں کہ مان کے چلا اگر میں ایتھیسٹ ہوتا تو آپ مجھے کیسے موٹیویٹ کرتے اس بات پہ جو بتا رہے ہو, کیونکہ وہ مجھے میری ڈسکشن قرآن کی آیت وہ پیش نہیں کر پاتے نہ کوئی حدیث. میں ان سے یہ وہ کہہ رہے ہیں علماء کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں علماء ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث ہے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں اگر میں ایتھیسٹ ہوتا آپ مجھے کیسے موٹیویٹ کرتے. تو انہوں نے وہاں سے کلپ لے کے اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھوا کے خاص کر جو کشمیر کا ایک معروف پیج ہے فیس بک پہ آج تک انہوں نے بنا تحقیق اس ویڈیو کی شارٹ کلپ کو چلایا اپنی فہم کے لیے اور مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے تاکہ اس کو ویورشپ ملے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے. میرے خیال سے اخلاق یہ تھا, مورل یہ تھا, اس کو مجھے کم سے کم مجھ سے ایک بار کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا, پھر مجھ سے کچھ کوشچنز کرنے چاہتے کیا میں اس چیز کا قائل ہوں, کیا میں یہ واقعتاً کہہ رہا ہوں یا کچھ اور مسئلہ ہوا ہے. بنا تحقیق اس نے بڑی غیر اخلاقانہ مطلب اس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل پرسن نہیں ہے. یہ ایک ایسا آدمی کر سکتا ہے جو ایک سڑک چھاپ ہوتا ہے, تو ذمہ داری والا کام اس نے نہیں کیا ہے, ایک آدمی کو ڈیفیم کیا ہے. تو یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے میرے حساب سے. تو ظاہر سی بات ہے اس پورے 9 منٹ کے دوران میں پورا قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. اگر میں ایتھیسٹ ہوتا تو میں قرآن و حدیث اور اس کو ڈیفینڈ کیسے کرتا. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا میری ایک چینل ہے بلال سر 369, میں نے اس پہ 4-5 ویڈیو ایسے بنایا ہے جو قرآن کو ڈیفینڈ کیا ہے. جیسے ایک ٹاپک کا نام ہے جو اورینٹلسٹ یا ایتھیسٹ ہے جو قرآن پہ انگلی اٹھاتے ہیں یا قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اس میں ایک میں نے ٹاپک بنایا ہے کہ دا کریشن آف مین, دوسرا دا کوانٹم انٹینگلمنٹ اینڈ دا قرآن. ان دونوں کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کے آیتوں پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو ایک اچھا جواب ملے تاکہ وہ اسلام کو سمجھ سکے. بلال صاحب اس تہ خاطر بیاکھ اکھ سوال کہ کیا تُہۍ چھوا مرزا محمد انجینئر محمد علی مرزا سن فالوور؟ اصل اسی ڈسکشن کے دوران پیچھے سے کوئی آواز آئی, خیر اس نے تو انہوں نے وہ ریکارڈ نہیں کی, ان کا ہی ایک پیروکار تھا کیونکہ وہ بریلی مدل فکر کا ہے. تو ان کو لگا کہ ہم اس کو کیسے ڈسٹریکٹ کریں. پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا فالوور ہے. مجھے لگا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس ٹاپک سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کو بھی لگا ان کے فالوورز کو, تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی یہ انجینئر محمد علی مرزا کا فالوور ہے. پھر میں نے بھی جلدی میں بول دیا ہاں میں اس کا فالوور ہوں, تم مجھے موٹیویٹ کرو اس کا اور اس کا کیا تعلق ہے.
چلو مان کے چلتا ہوں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کا فالوور ہوں، لیکن مجھے اسے موٹیویٹ کرو. اس سے پہلے اس پوری ویڈیو میں اس نے مجھے اصل میں اس بات سے پہلے یہ کہا کہ تم داڑھی نہیں رکھتے ہو یا کچھ اس طرح کا تمہارا حلیہ ہے، اسلامک نہیں لگ رہا ہے. میں نے کہا اس کا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ پھر جب اس کا کام اس سے بھی نہیں بنا، پھر کہا بسم اللہ کا معنی بتاؤ. اس کا جب میں نے معنی بتایا اور ترکیب بھی کی تو پھر اس نے پیچھے سے آواز آئی کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا فالوور ہے. اصل میں وہ ڈسٹریکشن کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں لاجیکل فیلیسیز، آدمی کا دھیان ہٹانا ہے کسی اور چیز کی طرح. اور یہی انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی کیا ہے. جب اس سے میری باتوں کا جواب نہیں بن پایا تو انہوں نے لوگوں کا دھیان اس بات کی طرف کروایا کہ میں ایک ایتھیسٹ اور میں انجینئر محمد علی مرزا کو فالوور ہوں. اگر میں ایتھیسٹ ہوتا تو محمد علی مرزا کو میں کیسے فالو کرتا ہے؟ یہ دونوں باتیں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. اور